نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا چھٹا پارہ مکمل اور ساتویں کا 5 رکوع مکمل ہوئے ہیں تراویح کے اندر۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 150 میں بتایا گیا کہ جو لوگ، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 ہے، اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، یا ایمان اور کفر کے مابین کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، تو یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ اور مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 اور سے لے کر 161 تک اس میں یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ درمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی جو وجوہات تھی، جو وجوہ تھی، وہ بیان کی۔ ایک یہ کہ انہوں نے آیات الہی اور معجزات انبیاء کا انکار کیا، دوسرا یہ کہ انبیاء کرام کو ناحق انہوں نے قتل کیا، تیسرا یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت باندھی، چوتھا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، اور پانچواں یہ کہ ہٹ درمی سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر تو مہر لگ گئی ہے، آپ کے یہ احکام، آپ کے یہ پیغام، یہ اسلام کا پیغام ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے دلوں پر تو پہلے سے مہر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے اس طرح کے کفر تھے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے سولی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے مشابہ رکھنے والا جو شخص تھا اس کو وہاں پر سولی پر سمجھ لو سولی وہ لگ گیا۔ وہ کیسے ہوا اس کا آگے تذکرہ آتا ہے۔ مفسرین نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حواری تھا، اس حواری کو ان کے مشابہ کر دیا اور اس کی شکل و صورت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ لوگ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، یعنی سولی پر چڑھا دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عیسیٰ کو تو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ آیت نمبر 163 اس میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا جو سلسلہ ہے نا، یہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی گئی، اور آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے، ان پر نام بنام ایمان لانا ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے۔ جن کے نام قرآن و حدیث میں آئے ان پر تو ایمان لانا ہر ایک کا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ان پر ایمان لاتے ہیں، اور نظام نبوت اور رسالت کی حکمت یہ بتائی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے جو تمہارے جو تمہارے جو تمہارے جو 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 جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا. وہ نور کیا ہے؟ برہان ہے، قوی دلیل ہے. اس سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید مکمل وابستگی اختیار ان سے کرنی اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے. سورۃ النساء کی آخری آیت میں وراثت لا ولد، یعنی وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کی وراثت کیسے تقسیم ہو، ان کے ہاں کیسے ان کا جو روپیہ ہے، پیسہ ہے، ان کی جائیداد ہے کدھر تقسیم ہو. تو یہ آیت مبارکہ آخری آیت نازل ہوئی. اس آیت کو آیت کلالہ بھی کہتے ہیں. یہاں سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا سورۃ النساء کا. سورۃ المائدہ، یہ سورہ مبارکہ، اس میں فرمایا کہ مشتبہات اور کے سوا جن کا بیان آگے آ رہا ہے، 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں. مزید فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 جو مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو. اسی طرح کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کام اور ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم آیا. یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے. ہر خیر، ہر شر، بلائی اور برائی کا اس آیت مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن کریم فرقان حمید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دیا. آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان جو کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، ذبح نہ کیا جا سکے تو اس کو مردار کہتے ہیں. اس کے متعلق حکم آیا. ذبح کے وقت بہنے والے خون کے متعلق حکم آیا. خنزیر کے گوشت کے وقت متعلق حکم آیا. جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام ذبح کے وقت آیا لیا جائے اس کا آیا. اور آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے یا چوٹ لگنے سے مر جائیں یا بلندی سے گر کر مر جائیں یا دوسرے جانوروں کے سینگ لگنے سے مر جائیں یا چوٹ مار کر یا کوئی درندہ ان کو پھاڑ کر یہ مر جائے تو ان کے متعلق یہ احکام نازل ہوئے. آیت نمبر 11 میں فال کے تیروں سے قسمت کا حال بیان کرنے والوں کے متعلق بیان کیا گیا. اسی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہے. وہ اعزازی اعلان کیا ہے؟ کہ وہ اعزازی اعلان یہ کہ آپ یعنی تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس دین کو تمہارے لیے پسندیدہ مذہب، پسندیدہ دین قرار دیا. پھر آگے قرآن سے پہلے کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا. قرآن سے پہلے تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا. اور اسی آیت میں بتایا کہ حالت اضطراری میں بقضائے جان کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا جائز ہے. کس وقت تک؟ کہ آپ کی جان بچ جائے. جان کا بچانا فرض تھا، اس لیے حرام چیز کے کھانے کی یہاں اجازت دی، لیکن اتنا ہی، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا جائے، صرف اتنا ہی کہ جس سے بھوک ختم ہو جائے، بس اتنا. اسی سورہ مبارکہ میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانور کے حکم کو بیان کیا گیا، جس کی تفصیلی مسائل تفسیر سیرۃ الجنان، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر نعیمی، اسی طرح تفسیر ضیاء العلوم، ان میں آپ کو مل سکتی ہے. آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرائط کے کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو اور اسی میں کسی حرام کی کوئی بھی ذرہ برابر آمیزش نہ ہو. اسی آیت میں یہ حکم بیان ہوا کہ اہل کتاب کے
آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے، لیکن یہ اس وقت تک تھا، اب اس کا حکم کچھ اور ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کے فرائض جو 4 ہیں وہ بیان ہوئے کہ پورے چہرے کا دھونا، گونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر چوتھائی سر ہے اس کا مسح کرنا، دونوں پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں سمیت دھونا، اس کے بعد مریض، مسافر اور بے وضو اور جنبی جن پر غسل واجب ہو گیا ان کے ضروریات کے وقت، ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان ہوا۔ پھر آگے چل کے کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم ان کا فیصلہ کرنا چاہو تو عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی، نا انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو، اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت اور منافرت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا، کیونکہ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ ان کی اصلاح ہے، نہ کہ ان جرائم کی تشہیر ہے۔ پھر ارشاد ربانی ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی، اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ کہنے والوں کو کافر کہا ہے، اور فرمایا کہ بے فرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور زوم باطل کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یعنی جو یہود و نصارہ تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں، تو اس کا بھی رد فرمایا کہ تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو، اور اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد انقطاع نبوت کا دور آیا، اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر ہی نہیں آیا، یعنی ہمیں کوئی ڈر سنانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، سو اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے بشیر اور نذیر میرے مصطفیٰ آخری نبی، سچے نبی تشریف لے آئے ہیں، اب تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ آگے آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا، مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اس سرزمین میں ہم کیسے جائیں؟ وہاں تو بڑی بڑی ہیکل قسم کی موٹے تازے لوگ ہیں، ہیکل قسم کے اونچے لمبے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں؟ جنگ نہیں کر سکتے ہم، آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے ان سے جا کر جنگ کرے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ پھر آیت نمبر 27 سے 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، حابیل اور قابیل کا، کہ اس واقعے کو بیان کیا کہ اس میں دونوں کو کہا گیا کہ قربانی دی جائے۔ قربانی دینے کے لیے دونوں نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ایک پہاڑ پر قربانی کے گوشت کو رکھ دیا۔ پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی اس کو آگ آتی تھی اور وہ چک کر لے جاتی تھی۔ تو اب ایسا ہی ہوا کہ جب قابیل جس کی قربانی رد کر دی گئی اور حابیل ان کی قربانی قبول کر دی گئی، تو قابیل میں اپنی قربانی کے رد ہونے پر اسے غصہ آیا۔ جیسا غصہ آیا تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس قربانی کی تفصیل بھی کتب تفسیر میں آپ کو مل جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ دونوں کا جھگڑا ہوا کہ ایک کہنے لگا کہ جو قابیل تھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ اس حضرت آدم علیہ السلام کو جوڑا پیدا ہوتا تھا، اور پہلے ایک پیدا ہوا بیٹی اور بیٹا، پھر دوسرا پیدا ہوا بیٹی اور بیٹا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ یہ والا بیٹا اس بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا اور یہ والا بیٹا اس بیٹی کے ساتھ
اس بیٹے کے ساتھ، یہ بیٹی اس بیٹے کے ساتھ شادی کرے گی۔ تو وہاں یہ ہوا کہ جو حابیل تھے ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی تو وہ تھوڑی سی گندمی کلر کی تھی جس طرح ہمارا کلر ہے، اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تو اس کا سفید کلر تھا جیسے گورے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی جو بہن تھی، اچھا ان جو دو پیدا ہوتے تھے ان کو بہن قرار دیا جاتا تھا، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کو بہن نہیں قرار دیا جاتا تھا۔ تو پھر وہاں پر جو حابیل تھا، حابیل تھے، ان کی جو ساتھ پیدا ہوئی تھی تو اس کا نکاح اس کے ساتھ ہونا تھا قابیل کے ساتھ۔ قابیل نے انکار کر دیا کہ میں اس کے ساتھ کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ خوبصورت ہے۔ تو اس جھگڑے کی، یعنی اس کی مٹانے کے لیے یا اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ ہوا کہ قربانی دی جائے، جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ اس کے ساتھ، اس کا نکاح اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کو غصہ آیا تو اس نے وہ غصہ اس پر اتارا۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں، ایک عورت کی وجہ سے دو چیزیں ہوئیں، ایک یہ کہ قتل ہوا، دوسرا یہ کہ وہ سمجھ لو نافرمانوں کی صف میں چلا گیا، ایک انسانیت کا قتل۔ اور اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس قابیل کے ذمے ان قتل کا بھی گناہ ہوتا رہے گا، قتل کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس نے جو باقی قتل ہوں گے تو ان کا بھی اس کو عذاب ملے گا۔ پھر اب یہ مجبور ہو گیا کہ میں دفن کیسے کروں، مار تو دیا، اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار اب کیا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک کوے کو بھیجا، اس کی چونچ میں اخروٹ تھا، اور وہ اخروٹ لا کر پاؤں سے اس نے زمین کو کھودا، اور زمین کھودنے کے بعد اپنی چونچ سے اس زمین کے اندر اخروٹ ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ جیسی مٹی ڈالی تو اب یہ دیکھ گیا، اس نے کہا کہ ہاں یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ تو اس نے بھی ہاتھوں سے زمین کو کھودا یا کسی چیز سے کھودا، اور پھر اس جو قبر نما اس نے گڑھا بنایا اور اس کے اندر اپنے بھائی حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ تو اس طرح یہ تفصیل کے ساتھ ہے، آپ وہاں پر مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر، یعنی کسی کا قصاص کے بغیر، کسی کا حق، کسی کو قتل کیا اس کے بدلے جو قتل کیا جاتا ہے اس کو قصاص بولتے ہیں، فرمایا اس قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کے جرم میں بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا نا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا ہے۔ اور آج دیکھ لیں جن بد نصیبوں نے رمضان مبارک کے مبارک ایام میں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں کو قتل کیا، تو انہوں نے سمجھ لو پوری انسانیت کو کیا۔ ان کو اس جرم کا صلہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ غیرت والا ہے، وہ اس کا انتظام ضرور کرے گا۔ یہ بے فکر رہیں، حسین کو قتل شہید کرنے والا بھی تھا تو نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طرح جو واؤفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ جو اپنے عہد کو توڑنے والے ہیں نا، وہ کوفہ والے تھے، مولا کائنات کو بلایا تھا عہد کر کے، وعدے کر کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ عہد کیا، توڑ دیا۔ آج بھی اسی طرح کوفے والوں کی طرح کیا نا، عہد کیا پہلے تو اس کو توڑ دیا، تو کیا ہوا؟ یہ ہوا نا، تو وقتی طور پر حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دب جاتے ہیں، لیکن اللہ حق کو بلند کرتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے باطل مٹتا ہے۔ یزید بھی یہی سوچتا تھا نا کہ میں آ گیا ہوں، میں یہی ہوں گا، لیکن کیا ہوا؟ تیسرے مہینے یا تیسرے سال اس کو کتے کی موت مرا ہے، اور ایک لڑکی کے اس سے قتل ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بہرحال آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ کوئی شخص ساری روئی زمین کا مالک ہو جائے، اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے، اور وہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے، پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہے، پھر بھی کافر کی نجات ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت کا بتایا گیا کہ صرف اور صرف رب ذوالجلال وہ
ہی اس کی قدرت ہے کہ وہ کسی کو معاف کرے۔ تو اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کے آ جائیں تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر دیا، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ نے فیصلہ کر دیا جو انصاف پر مبنی ہو، تو اب اگر کوئی رد کرے گا، وہ مسلمان ہو، رد کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بھی احکام اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 44 یعنی 44 سے لے کر 74 تک بالترتیب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ کے حکم کے سرے سے تسلیم ہی نہ کرے، اور وہ تو ہے ہی کافر، اور جو اپنی ہٹ درمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ آج کل دیکھ لیں، آج کل بھی حکمران ایسے ہی ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں ہونے دیتے، اپنی نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، تو کہا یہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہی ہوگا۔ آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے اور اپنے جرم پر صدق دل سے توبہ بھی کرے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 50 سے لے کر 49 میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا۔ امت کی بھی دو قسمیں ہیں، حضور کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے کہ تمام انسانیت اس میں آ رہی ہے، کافر بھی، مشرک بھی، ہندو بھی، سارے کے سارے اس میں شامل، اور ایک امت اجابت ہے۔ اجابت وہ ہے جنہوں نے قبول کیا ہے اسلام کو، تو یہ امت اجابت ہے۔ تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ سب کے سب کو چاہتا تو کیا کرتا؟ امت اجابت میں داخل فرماتا، لیکن نہیں، اس نے ایک کیٹیگریز رکھی ہے، اس نے ایک کرائٹیریا رکھا ہے، اس نے ایک یوں سمجھ لیں کہ جہنم اور جنت کے لوگ رکھے ہیں، جو جہنم میں جائیں گے وہ اس طرح جائیں گے، جو جنت میں رہیں گے وہ اس طرح رہیں گے، تو ایک اس نے طریقہ اختیار کی، ایک طریقہ رکھا ہے۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، دین کو مذاق نہ بناؤ، جو دین کا مذاق بناتے ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ، اور جو کافر ہیں انہیں بھی دوست نہ بناؤ، یہ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان پر غضب فرمایا ہے، انہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے، ان میں سے بعض کی صورتوں کو مس کر کے بندر اور خنزیر بنا دیے ہیں۔ انہی میں سے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے نا، انہی میں سے کون کون سے لوگ ہیں؟ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اور زنا کی تہمت لگانے والا، یہ بھی اسی میں شامل ہیں کہ جو تہمت لگانے والے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، تو ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ، ان سے پہلوں کو تو اس طرح کی سزا ہوئی تھی کہ وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے، اور امت جو آج ہے نا، اس امت کو یہ سزا کیوں نہیں ہے؟ بندر اور خنزیر کیوں نہیں بنتے؟ فرمایا کہ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہو تب تک ان کی صورتیں مسخ نہیں کی جائیں گی۔ ان کی صورتیں مسخ کرنے کا جو وعدہ رب کائنات نے فرمایا تھا اپنے محبوب سے، اسی وجہ سے اس امت کی صورتیں مسخ نہیں ہیں، ورنہ جو عذاب ان پچھلی امتوں میں آئے تھے وہ اگر آنا شروع ہو جائیں تو اعمال تو اس سے بھی بدتر ہیں ہمارے، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہے؟ وہ حضور کی موجودگی کی وجہ سے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ میرے آقا آج بھی زندہ ہیں، میرے آقا کل بھی زندہ تھے، میرے آقا کل بھی زندہ ہیں، قیامت تک میرے آقا زندہ ہے نا۔ واہ، تم زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کا بیان کیا کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ یوں اس طرح کا وہ جو بناتے ہیں وہ تثلیث ہوتی ہے، اس کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں
جس طرح ان سے پہلے رسول گزر گئے اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح ہیں، کھانا کھاتے تھے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ اور ان کی جو والدہ ہیں وہ زوجہ، اس طرح کا ان کا عقیدہ، اور اس طرح دوسرے بھی اور بھی ان کے عقیدے غلط قسم کے تھے، اور بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خود خدا ہیں۔ تو کہا کہ وہ خود خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کھاتا تو نہیں ہے، خدا پیتا تو نہیں ہے، خدا سوتا تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ خود سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، تو یہ خدا ہو نہیں سکتے۔ پھر فرمایا گیا کہ نافرمانیوں اور بے اعتدالیوں اور حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ آگے چل کے یہاں پر تو چھٹا پارہ ختم ہوا، ساتویں پارے کی ابتدا جب ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے نا، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا، تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ جب قرآن سنا نا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے چچا جان جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے جب قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے والے پھر وہ ہوں، اور قرآن جب پڑھا جائے تو عربوں کے سامنے پڑھا جائے، پڑھنے والے بھی عرب ہوں، سننے والا نجاشی تھا اور اس کے رفقا تھے، تو جب قرآن پڑھا گیا تو کیفیت ان پر طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت کو ساتویں پارے کی ابتدا میں یوں بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَإِذَا سَمِعُوا سے اس کو شروع کیا گیا، اور پھر آیت اس میں بیان کیا اس کیفیت کو کہ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے کس طرح، اس آیت مبارکہ کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا، تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسو کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، کیا کہا؟ کیا کہ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس کے بعد ان کے اجر اور آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا فاصابہم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین۔ پھر آیت نمبر 89 میں قسم کا حکم بیان کیا گیا، یعنی کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر یہ ہے جو کہا کہ اس کے برعکس کرتا ہے تو پھر اس فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم توڑنے کا کفارہ بھی بیان ہوا۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ اگر کوئی قسم توڑ دیتا ہے تو 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا ان کو لباس دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ ان کے متعلق بھی فرمایا کہ پھر 3 دن کے وہ روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ بچے۔ اگر تم نے قسم کھا لی ہے نا تو اس قسم کی حفاظت کرو تاکہ تمہیں کفارے کی نوبت نہ پہنچے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہے، مثلا کسی نے قسم کھا لی کہ میں بھی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا اتنے دن یا اتنے مہینے، تو یہ قسم پوری کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ شریعت سے ٹکرا رہی تھی، تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ قسم توڑنی ہوگی، تو اس کی جگہ اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اب اسی طرح کسی نے اگر قسم کھا لی کہ میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ گناہ کی قسم ہے، اس نے کی، ماں باپ سے کیوں نہیں بات کرے گا؟ تو کہا کہ اس قسم کو توڑے، ماں باپ سے بات کرے اور اس قسم کا کفارہ دے۔ آیت نمبر 90 اور 91 90 اور 91 میں جو ارشاد ہوا وہ ارشاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اور اسی طرح انما یرید الشیطان، ان آیات مبارکہ میں فرمایا اے مومنو
شراب، جوا اور بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھروں اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ فلاح پاؤ، تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ تو پھر فرمایا ان دو آیات میں شراب کی محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہ سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی۔ اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوال کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دوہنا اور ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا اپنے پر ممنوع قرار دیا تھا۔ ان میں سے چند یہ تھے کہ بحیرہ تھا، سائبہ تھا، وسیلہ تھا، حام تھا۔ ان کی تعریفات میں مختلف اقوال ہیں جو کتب و حدیث سے اور کتب و فقہ سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، یعنی حرام اور حلال قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے اور اس کے رسول مکرم کا اختیار ہے۔ بندے کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام کرے اور کسی حرام کو حلال قرار دے، یہ بندے کا کام نہیں۔ آیت نمبر 104 میں بتایا کہ جب اہل کتاب ہے نا، وہ دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے تو اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل ترین ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ یعنی ہر دور کے منکرین کا شعار ہی یہی رہا ہے، جب بھی ان کو نیکی کی دعوت دی جائے وہ آگے سے اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے تو آباء و اجداد اسی طرح کے تھے۔ آج بھی کچھ ناخلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر نیکی کی دعوت دی جائے، نماز کی دعوت دی جائے، اور بالخصوص آج کل جو ایک بڑے بڑے لٹوں والے جو پیر بنے ہوتے ہیں، ان سے اگر کہا جائے کہ یار یہ کیوں کتے لڑا رہے ہو، یہ کیوں آپ جو ہیں یہ جانور لڑا رہے ہو، مرغے لڑا رہے ہو، تو کہتے ہیں آگے سے کہتے ہیں یار ہمارے ابا جان نے بھی تو یہی کیا ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، تمہارے ابے نے یہ کیا ہے، تمہارے قرآن نے تو نہیں یہ کیا ہے، تمہارے نبی کی شریعت میں یہ تو نہیں ہے۔ تو ایسوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہی دعا کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 110 سے لے اور 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کا بیان کیا ہے، اور نعمت بڑی پیاری ہے۔ اس کے متعلق کہ روح القدس سے مدد کرنا، گہوارے میں لوگوں سے کلام کرنا، کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مثلاً اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنانا، کہ ہے نا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ تو اس میں بیان کیا گیا کہ مٹی سے پرندہ بنا کر جان ڈالنا، مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی اظہار آسانیوں سے بچانا، یہ بِإِذْنِی کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہاں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ آگے آیت نمبر 112 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنی قوم کی فرمائش پر اللہ سے دعا کی ہے، ہمارے پروردگار ہمیں آسمان سے نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، تیری قدرت کی نشانی ہو۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی ذرا سنیے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ان کو رزق ملا، مچھلی ملی، کھانا ملا، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ جو خوان تو نے اتارا ہے دسترخوان، تو یہ دسترخوان ہمارے اگلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہے۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ایک دسترخوان اترا تو وہ دن عید کا ہو گیا، ان کا صرف انہی کے لیے نہیں، ان کے اگلوں کے لیے بھی، ان کے پچھلوں کے لیے بھی۔ تو جن کے پاس اللہ کے محبوب آئے ہوں، جس دن میں وہ آئے ہوں، تو کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ تو اسی لیے تو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور مناتے ہیں،
اور یہ صرف سنیوں ہی کی قسمت میں ہے جو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا جو درس ہوگا سورۃ الانعام کا درس خلاصہ ہوگا۔ رب کائنات ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور جو سمجھیں اس کو دوسروں تک پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔